السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ہم جو ہے نا اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تھامس ٹینز ایلیٹ کی ایک بک ہے دا کرٹک۔ اب وہ جو بک ہے نا اس نے کیا کہا ہے، اس نے ایک ایسے لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ۔ اب وہ جو ایسے ہے اس کے 3 پارٹس ہیں، اس نے اس ایسے کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ 3 پارٹس کون سے ہیں؟ فرسٹ جو ہے نا وہ کنسیپٹ آف ٹریڈیشن کے بارے میں ہے کہ ٹریڈیشن کا جو ہے نا پوئٹری میں، لٹریچر میں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے، پریزنٹ کا پاسٹ کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے، پریزنٹ جو ہے پاسٹ میں کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے فرسٹ پارٹ میں ڈسکس کی ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے نا وہ ہوتا ہے امپرسنالٹی آف پوئٹ کا۔ امپرسنالٹی آف پوئٹ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو پوئٹک پروسیس بھی کہتے ہیں۔ پوئٹک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا پوئٹ جو ہے نا جس نے پوئٹری لکھی ہے نا وہ خود کو اس میں بالکل بھی انوالو نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ نا جب ایک پوئٹ نے ایک پوئٹری لکھ دی ہے یا ایک پوئم لکھ دی ہے نا، پھر اس کا جو اپنی پوئم کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خود جو ہے نا اس کے یعنی اپنی لائف یا اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے نا اس کی پوئٹری میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ خود کو اس کو جو ہے نا اپنی پوئٹری سے بالکل کٹ آف ہو جانا چاہیے کوئی تو تبھی جا کے جو ہے نا وہ کوئی بھی پوئٹ جو ہے نا وہ پیور پوئٹ بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سٹارٹ میں ہو سکتا ہے کہ جب یعنی کوئی بندہ جو ہے نئی پوئٹری شروع کرتا ہے تو اس کی اپنی پرسنالٹی اس کی پوئٹری میں نظر آ رہی ہو یا کہیں نہ کہیں اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یا ریفرنس نظر آ رہا ہو، لیکن جیسے جیسے پوئٹ جو ہوتا ہے اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، وہ میچور ہوتا جاتا ہے، تو اس کی پوئٹری جو ہے اس کی پوئٹری سے اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے کوشچن کا سیکنڈ پارٹ، ہمارے ایسے کا ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ کا سیکنڈ پارٹ۔ اب جو تھرڈ پارٹ ہوتا ہے نا وہ ان دونوں پارٹس کا کنکلوژن ہے، وہ کنکلوژن والا پیراگراف ایک ہمارا ہوتا ہے۔ اب جو ہے ہمارا یہ جو کوشچن ہے یہ ایسے ہے، وہ 3 پارٹس پہ جو ہے کنسسٹ کرتا ہے۔ اب پیپر میں جو ہے نا ہمیں اس کے لحاظ سے ٹی ایس ایلیٹ کے لحاظ سے جو کوشچن آتے ہیں، سم ٹائم وہ جو ہے ہم سے ٹریڈیشن اور انڈیویجول ٹیلنٹ کا پوچھ لیتے ہیں، سم ٹائم وہ ہمیں یہ صرف کہہ دیتا ہے کہ آپ ٹریڈیشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، سم ٹائم وہ صرف یہ پوچھ لیتا ہے کہ پرسنالٹی آف پوئٹ پہ لکھیں یا پھر پوئٹک پروسیس پہ لکھیں، اور سم ٹائم جو ہے نا وہ آپ سے کمپلیٹ ایسے مانگ لیتا ہے یا کوئی بھی اس طرح سے آپ کو اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے اس کے لحاظ سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اس کا کوشچن آتا ہے ایز اے کرٹک پہ۔ ابھی تو ہم نے اس کا ایسے سٹارٹ کرنا ہے دا ایسے اینڈ ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ۔ اب جو اس کا ایسے ہے نا اس کو کمپلیٹ ہم کرنے سے پہلے وہ ایسے اگر ہم پورا کریں گے نا تو وہ تھوڑا لینتھی ہو جائے گا، اس کو سمجھنے میں جو ہے نا مشکل ہوگی۔ تو پھر اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا ایسے کا، ہمارے ایسے کے 3 پارٹس ہیں نا، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا امپرسنالٹی آف پوئٹ، آج ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو پھر کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ جو ہوگا نا کمپلیٹ ایسے کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا نا امپرسنالٹی آف پوئٹ وہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا، وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے۔ تو پھر ہمارا فرسٹ پارٹ رہ جائے گا، وہ تھوڑا لینتھی ہے، اور جو کنکلوژن ہے نا وہ شارٹ تھرڈ پارٹ ہے اس کا، تو وہ دونوں پھر ہم ایزیلی جو ہے نا کل کر لیں گے۔ اس لیے ہم امپرسنالٹی آف پوئٹ جو ہے نا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ نوٹ جو ہے نا میں کرنٹ نوٹ سے پڑھانے لگی ہوں، اور کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس اب مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ریسنٹلی ایگزامز جو ہیں ختم ہوئے ہیں، تو سب اسٹوڈنٹس نے ابھی تک بکس پرچیز نہیں کی ہوں گی، تو یہ لیکچر جو تھا میں کرنٹ نوٹ سے دے رہی تھی، اس لیے یہ جو میں نے اوپر پی ڈی ایف فائل سینڈ کیا نا امپرسنالٹی آف پوئٹ جس پہ لکھا ہوا ہے، یہ کرنٹ نوٹ سے ہی میں نے وہ پکس بنا کے جو ہے نا اس کو اسکین کر کے آپ کو سینڈ کیا ہے۔ جن کے پاس بک نہیں ہے وہ یہاں سے اس کو لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے دیکھیے امپرسنالٹی آف پوئٹ اور پوئٹک پروسیس۔ اب یہ جو ہے اب دیکھیں آپ کو یہ یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، 2018 میں بھی پی یو میں آیا ہے، 2016 میں بھی آیا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد یہ تو بک جو ہے نا 2019 تک کی ہے، اس کے بعد 2020-21 میں بھی یہ کویسچن جو ہے نا ریپیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کے کویسچن اس کا ایسے جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ٹی ایس ایلیٹ کا جو ایسے ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی کویسچن آتا ہے نا، جیسے ہم نے وہ پروز میں کیا تھا نا ایڈورس ایڈ، اس کا ایک ہی ایسے تھا، یا وہ رائٹرس آف پوئٹری جو تھا وہ ایک ہی ایسے تھا، مطلب آپ کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا تو آپ نے اسی میں سے اس کو مولڈنگ کر کے اپنی کریٹیو رائٹنگ سیلف رائٹنگ یوز کر کے اس کو بنا کے لکھنا تھا۔ تو یہی والا کیس جو ہے نا ہمارا ٹی ایس ایلیٹ کے ساتھ ہے کہ ہم اگر یہ جو ایسے ہے نا ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ، اس کو اور امپرسنالٹی آف پوئٹ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہمیں وہ اس کے دنیا کے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے نا ان کے حوالے سے تو ہم اس کو بنا کے لکھ سکتے ہیں، اگر ہمیں انگلش لکھنی آتی ہوگی، اگر ہماری انگلش رائٹنگ اسکلز جو ہیں وہ اچھی ہوں گی۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ T. S. Eliot says that the artist must continually surrender himself to something which is more valuable than him.
اب ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، ایک جو آرٹ ورک کرتا ہے یا پھر کوئی پوئٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو خود کو مکمل طور پہ نا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے اس کام کے جو کہ وہ کام کا جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. مطلب اگر وہ پوئم لکھ رہا ہے یا پھر کوئی بھی جو پوئٹری لکھ رہا ہے نا، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے بالکل اس کے حوالے کر دے، یعنی اپنی فکر نہ کرے، اپنے سوروز کو، اپنی ہیپینس کو، اپنی جوائز کو، ہر چیز کو بھول کے نا اپنی پوری لگن جو ہے نا اس پہ لگا دے. Then him, for example, the literary tradition, he must allow his poetic sensibility to be shaped and modified by the past. اب ایک اور جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ جو پوئٹری کرے یا بھی جو بھی اپنے ورک کرے، پوئٹک سینسیبلٹی کرے نا، جو پوئٹک پروسیس اور امپرسنالٹی ہے نا، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ، ایک پوئٹ جو ہے مکمل طور پہ خود کو جو ہے نا اپنی پوئٹری کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے خود کو جو ہے اپنی پرسنل جوائز اور سوروز کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں دیتا، اتنا سگنیفیکنس نہیں دیتا، بلکہ جو ہے اپنے ورک کے لیے خود کو جو ہے نا سیکریفائز کر دیتا ہے. ہی مسٹ کنٹینیو ٹو ایکوائر دا سینس آف ٹریڈیشن تھرو آؤٹ ہز کیریئر. اب وہ کہتا ہے کہ اس نے سارے اپنے کیریئر میں وہ جب اس نے پوئٹری لکھنا سٹارٹ کی تھی اور جب اس کو جو ہے نا پروگریس ملنا شروع ہوئی ہے، ترقی ملنا شروع ہوئی ہے، اور جب وہ ایک بہت اچھا پوئٹ بن گیا نا، وہ کہتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں نا اس کو اپنی سینس آف ٹریڈیشن نہیں جو ہے نا بھولنی چاہیے. سینس آف ٹریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے پاسٹ رائٹر کو نہیں بھولنا، اپنی ہسٹری کو نہیں بھولنا. سینس آف ٹریڈیشن کا مطلب ہی یہ ہے، اور یہی ہمارا جو مین کنسیپٹ ہے نا اس کا ٹی ایس ایلیٹ کا، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا انسان کا جو پوئٹ ہے نا اس کا ایک ریلیشن جو ہے نا پاسٹ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، ٹریڈیشن کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے. وہ جو بھی پوئٹری کرے اس میں ٹریڈیشن کو جو ہے ضرور مد نظر رکھے. In the beginning, his self and his individuality may assert itself, but as his power mature, he should acquire greater and greater extinction of personality. اب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے ایک بندہ جو ہے، ایک پوئٹ جو ہے، جب وہ پوئٹری لکھنا شروع کرتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کے گلمپس جو ہیں وہ اس کی پوئٹری میں نظر آئیں. مطلب وہ کسی پوئم میں اپنا ریفرنس دے یا اپنے بارے میں کچھ لکھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کی پاور جو ہے میچور ہوتی جاتی ہے، اس کو تجربہ ہوتا جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے اس میں سے نکالتا جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے نا وہ نکلتی جاتی ہے. ہی ایکوائرز گریٹر اینڈ گریٹر آبجیکٹیوٹی. وہ جو ہے نا بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سیلفش اس طرح کا ہو جاتا ہے. ہیز ایموشنز اینڈ پیشنس بیکم ڈی پرسنلائزڈ. اب اس کے جو اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، پیشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں نا، وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں اس کی پوئٹری میں سے. The personality of the artist is not important. The important thing is the sense of tradition. اب وہ کہتا ہے کہ پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا کسی بھی رائٹر کی، کسی بھی آرٹسٹ کی، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ اس کی سینس آف ٹریڈیشن رکھتی ہے، کہ اس کو پاسٹ کے بارے میں کتنا پتہ ہے، وہ ہسٹری کو، ٹریڈیشن کو کتنا فالو کر رہا ہے. یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے ایک پوئٹ کے لیے. اس کے بعد کی نیکسٹ لائن آپ سکپ کر دیں. گڈ سے لے کر ایور بین ریٹن تک آپ نے نہیں کرنا. نیکسٹ دیکھیے، اکارڈنگ ٹو ایلیٹ اے پوئٹ مسٹ فارگیٹ ہز پرسنل جوائز اینڈ سوروز. اب ایلیٹ کا ایک اور یہ کہنا ہے کہ اس کے جو ہے نا جو پوئٹ ہوتا ہے نا اس کو اپنی پرسنل جوائز ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، ان کو بھول جانا چاہیے. اینڈ بی آبزاربڈ ان ایکوائرنگ اے سینس آف ٹریڈیشن اینڈ مسٹ ایکسپریس اٹ ان ہز پوئٹری. اور اس کو کہتا ہے کہ اپنی اس نے پوری زندگی جو ہے نا، اپنی پوری لگن جو ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنی جو ہے نا وہ سینس آف ٹریڈیشن حاصل کرنے میں، ہسٹری کے بارے میں جاننے میں، اس کو اپنی پوئٹری میں ایکسپریس کرنے میں لگا دے. Thus the poet's personality is merely a medium having the same significance as a catalytic agent or a receptacle in which chemical reactions take place. اب وہ کہتا ہے کہ جو پوئٹ کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک میڈیم کا کام دیتی ہے. جیسے ہم کوئی زبان بولتے ہیں نا تو وہ ہمارے جو کوئی بھی لینگویج ہے، ہم انگلش بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، وہ صرف ایک میڈیم ہوتی ہے. اصل بات تو وہ پیغام ہوتا ہے، وہ میسیج ہوتا ہے جو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن لینگویج جو ہے وہ ایک میڈیم کا کام دیتی ہے. یہی بات جو ہے وہ پوئٹ کے ساتھ ہے کہ پوئٹ جو ہے وہ صرف ایک میڈیم ہوتا ہے. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کیمیکل ریئیکشن سے کمپیئر کیا جائے نا تو وہ بالکل ایک کیٹالک ایجنٹ کی طرح ہوتا ہے. کیٹالک ایجنٹ یا ریسیپٹیکل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو جس کی موجودگی میں جو ہے نا کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ ٹیک پلیس کرتا ہے، رونما ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا جو ہے اس کا کوئی اس میں رول نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی اپنی پرسنالٹی کو اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے. یعنی وہ کیمیکل ریئیکشن میں اس جو وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے نا اس پہ کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشن نہیں ہو سکتا. تو یہی چیز جو ہے پوئٹ کے ساتھ ہے کہ پوئٹ کے بغیر پوئٹری نہیں لکھی جا سکتی. لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو اس کی پوئٹری سے ایگزٹ کر دیا جاتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے.
آگے دیکھیے دین ان دا سیکنڈ پارٹ آف دا ایسے ایلیٹ فردر ڈیولپس ہز تھیوری آف امپرسنالٹی آف پوئٹری. اب جو سیکنڈ پارٹ ہے نا ایسے کا، یہ تو اوپر تو ہم نے جنرل بات کی ہے اس کے ایسے کی کہ اس کے جو ہے نا وہ امپرسنالٹی آف پوئٹری کی بھی بات کی ہے اور ٹریڈیشن کی بھی بات کی ہے. اب جو سیکنڈ پارٹ ہے نا وہ پیورلی جو ہے نا امپرسنالٹی آف پوئٹری کے بارے میں ہے. He compares the mind of poet to a catalyst and the process of poetic creation to the process of a chemical reaction. اب جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ پوئٹ کے مائنڈ کو نا ایک کیٹلسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور اس کا جو پوئٹک کریشن ہوتا ہے نا ایک پوئم لکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے یعنی وہ اپنی تھاٹس کو پیپر کی فارم میں لے کے آتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو وہ کیمیکل ریئیکشن سے کمپیئر کر رہا ہے. Just as chemical reaction take place in the presence of a catalyst alone, the poet's mind is also the catalytic agent for the combining different emotions into something new. اب وہ کہتا ہے کہ کیمیکل ریئیکشن جو ہے نا وہ کسی بھی کیٹلک کے وہ صرف موجودگی میں جو ہے نا وہ واقع ہوتے ہیں، یعنی کسی کا بھی ریئیکشن کروانے کے لیے نا وہاں پہ کسی نہ کسی کیٹلک ایجنٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ جو پوئٹ کا مائنڈ ہے نا وہ بھی بالکل اس کیٹلک ایجنٹ کی طرح ہے کہ جو ہے ڈفرینٹ ایموشنس کو اور ڈفرینٹ پیشنس کو جو ہے نا ایک نیو فارم میں لے کے آتا ہے، ایک نیو آرڈر میں لے کے آ کے اسے پیج پہ جو ہے ورڈ کی فارم میں لکھ کے جو ہے پریزنٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل دیر از اے جار کنٹیننگ آکسیجن اینڈ سلفر ڈائی آکسائڈ. اب جو ہے اس کو کیمیکل ریئیکشن کی ایگزامپل دینے لگا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک جار ہے، اس کے اندر جو ہے نا آکسیجن بھی ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہے. These two gases combinedly create sulfuric acid only when a fine filament کہتے ہیں نیوٹرل کو of platinum is introduced into the jar. اب وہ ایسے ہے کہ نا یہ جو دو گیسیں ہیں نا ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آکسیجن اور سلفیورک ایسڈ ہے نا ان کو جو ہے کمبائن کرنے کے لیے سلفر ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو جو ہے نا کمبائن کرنے کے لیے سلفیورک ایسڈ کو حاصل کرنے کے لیے نا پلیٹینم کی جو ایک مقدار ہے نا خاص طور پہ اس کو جو ہے نا جار میں انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. The combination takes place only in the presence of piece of platinum, but this metal itself does not undergo any change. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیس آف پلیٹینم ہم نے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جار میں، یہ صرف لازمی ہے اس پروسیس کے لیے، اس کو گیس کو جو ہے کمبائن کرنے کے لیے یہ لازمی ہے، لیکن اس کے یہ بے شک جتنا مرضی اس کے لیے ضروری ہے لیکن اس کا اپنے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. یہ جو جیسا ہوتا ہے نا پیس آف پلیٹینم ویسا ہی رہتا ہے، اس پہ ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا. ہینس دا مائنڈ آف پوئٹ از لائک دا کیٹلک ایجنٹ. یعنی پھر جو ہے مائنڈ جو پوئٹ کا مائنڈ ہے وہ بھی اس کی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی پوئٹری لکھ لے اس کی پرسنل لائف پہ اس کا کوئی بھی افیکٹ نہیں آنا چاہیے، نہ ہی اس کے جو پرسنل لائف ہے وہ اس کی پوئٹری میں نظر آنی چاہیے. Though it is necessary for combining the emotions and experience to take place, yet itself does not undergo any change during the process of poetic combination. کہ پوئٹک کمبینیشن کے پروسیس میں جو ایموشنز اور تھاٹس ہیں وہ جو ایک ترتیب میں آئی ہیں، ایک آرڈر فارم میں آئی ہیں، اس میں جو ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اپنے ایموشنز اور ایکسپیرینس جو ہیں اس میں شامل نہ ہوں، اپنی اس کی جو لائف ہے نا وہ اس میں اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے. The mind of poet continuously constantly form emotions and experiences into new wholes. اب جو پوئٹ کا مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ چلتا ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی تھاٹس، ایموشنز، آئیڈیاز، ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں اور پھر وہ ان کو آرگنائز کرتا رہتا ہے اور اس کو جو ہے نا پیپر پہ جو ہے نا پوئٹری کی فارم میں جو ہے لکھتا رہتا ہے. بٹ دس نیو کمبینیشن ڈز ناٹ کنٹین ایون اے سنگل ٹریس آف پوئٹس مائنڈ. اب وہ جو اس کے ایکسپیرینس اور ایموشنز ہوتے ہیں نا، اصل پوئٹری وہ ہوتی ہے جس میں اس کے پوئٹ کے مائنڈ کے جو سنگل ٹریس ہے نا، کوئی ایک افیکٹ بھی جو ہے نا اس کے اپنی پرسنل مائنڈ کا یا اس کے پرسنل لائف کو اس میں نظر نہ آئے. جسٹ ایز دا نیولی فارمڈ سلفیورک ایسڈ ڈز ناٹ کنٹین اینی ٹریس آف پلیٹینم. جس طرح سے سلفیورک ایسڈ گیس جو ہم نے حاصل کی ہے نا وہ اس کے سلفر ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے کمبینیشن سے پلیٹینم کی موجودگی میں، جو کہ پلیٹینم کے بغیر ان کا جو تھا کمبینیشن پاسبل نہیں تھا، پھر ہم نے پلیٹینم کو انٹروڈیوس کروایا تاکہ ان کا جو ہے وہ کمبینیشن ہو سکے. تو لیکن اس سے کیا ہوا کہ پلیٹینم کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس پہ جو ہے سنگل ٹریس بھی اس کا ہمیں نظر نہیں آیا. ان دا کیس آف ینگ اینڈ امیچور پوئٹ ہز مائنڈ ہز پرسنل ایموشنز اینڈ ایکسپیرینس میں فائنڈ سم ایکسپریشن ان ہز کمپوزیشن. اب وہ کہتے ہیں کہ نا یہ بات جو ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ یعنی ینگ اور امیچور پوئٹ جو ہوتا ہے نا، یعنی جس نے ابھی پوئٹری ریسنٹلی لکھنا سٹارٹ کی ہوتی ہے، اس کی پوئٹری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ایموشنز اور ایکسپیرینسز جو ہے وہ واضح ہو رہے ہوں یا پھر نظر آ رہے ہوں پوئٹری میں، لیکن جیسے جیسے وہ میچور ہوتا جاتا ہے یہ چیزیں اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ وہاں سے نکلتی جاتی ہے. اس کے بعد یہ کوٹیشن آپ نے نہیں کرنی، نیکسٹ پیراگراف بھی کٹ کر دیں، نیچے آ جائیں. Elite says that
ایکسپیرینسز وچ انٹر دا پوئٹک پروسیس میں بی آف 2 کوائنٹس. اب وہ کہتا ہے کہ پوئٹک پروسیس میں پوئٹری لکھنے کے عمل میں جو نا ایکسپیرینسز شامل ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ دے آر ایموشنز اینڈ فیلنگس. ایک تو وہ ایموشنز ہوتے ہیں اور ایک فیلنگز ہوتی ہیں. ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ جو جذبات ہوتے ہیں. اور فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ جو احساسات ہوتے ہیں. یعنی اس کی پوئٹری میں 2 طرح کے ایموشن ایکسپیرینسز ملتے ہیں. ایک ایموشن ہو گیا اور ایک ایکسپیرینس ہو گیا. پوئٹری میں بی کمپوزڈ آؤٹ آف ایموشنز اونلی, آؤٹ آف فیلنگس اونلی اور آؤٹ آف بات. اب وہ کہتا ہے پوئٹری جو ہے وہ 3 طرح سے بن سکتی ہے. یا تو ہو سکتا ہے وہ خالی ایموشنز پہ کنسسٹ کرتی ہو, یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں فیلنگس بھی شامل ہوں, یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کا کمبینیشن ہو, مطلب اس میں ایموشنز بھی پائے جائیں اور فیلنگس بھی پائی جائیں. نیکسٹ دیکھیے, ٹی ایس ایلیٹ ہیئر ڈسٹنگوشز بٹوین ایموشنز اینڈ فیلنگس بٹ ہی ڈز ناٹ اسٹیٹ دیٹ وٹ دس ڈفرینس از. اب جو ہے نا ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے ایسے میں یہ تو کہہ دیا کہ ایموشنز اور فیلنگس جو ہوتی ہیں نا وہ 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن اصل میں ان کے درمیان میں ڈفرینس کیا ہے, وہ بتانا کیا چاہ رہی ہے, وہ کیا فرق واضح کرنا چاہ رہی ہے, وہ اس نے اپنے ایسے میں اس بات کو کلیئر نہیں کیا. تو یہ بات جو ہے ایمبیگیس ہے, یعنی کنفیوژن ہے کہ اس نے اس بات کو واضح نہیں کیا. تو اس لیے ہم اس بات کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. بس ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایموشنز اور فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے ایسے میں نہیں بتایا. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے, اے جی جارج سیز, کوٹیشن کی کرنی ہے, نو ویئر ایلس ان ہز رائٹنگز از دس ڈسٹنکشن مینٹین نیدر ڈز ہی ایڈیکیٹلی ڈسٹنگوش بٹوین دا میننگ آف دا 2 ورڈس. اب یعنی یہی بات کے اوپر ہم نے کی ہے کہ اس نے ایموشنز اور فیلنگس کو 2 الگ الگ چیزیں کہا ہے, لیکن ان کے درمیان میں اصل فرق کیا ہے اس چیز کو اس نے واضح نہیں کیا. دا ڈسٹنکشن شوڈ دیئر فار بی اگنورڈ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو اس کے درمیان میں فرق ہے نا اسے اگنور کر دینا چاہیے, اس پہ زیادہ بحث ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ دیکھیے, نیکسٹ ایلیٹ کمپیئرز دا پوئٹس مائنڈ ٹو اے جار اور ریسیپٹیبل ان وچ نمبر لیس فیلنگز ایموشنز اور اسٹورڈ. اب جو ہے نا ایلیٹ جو ہے پوئٹ کے مائنڈ کو ایک جار سے کمپیئر کر رہی ہے, ایک ایسا جار جس کے اندر جو ہے نا نمبر لیس فیلنگز ایموشنز کو جو ہے نا اسٹور کیا جاتا ہے. اینڈ دیز ایموشنز اینڈ فیلنگز ریمین دیئر ان این آرگنائزڈ اینڈ چاؤٹک فارم. آرگنائزڈ بھی کہتے ہیں کہ جو جس کی کوئی ترتیب نہ ہو, اور چاؤٹک بھی اسے کہتے ہیں جو کہ بے ترتیب فارم میں ہوتے ہیں. ٹل آل دا پارٹیکلز آر آرگنائزڈ انٹو اے نیو کمپاؤنڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ پوئٹ کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ایک جگ کی طرح ہوتا ہے, ایک جار کی طرح ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا لا تعداد ان لمیٹیڈ فیلنگز بھی ہوتی ہیں, ایموشنز بھی ہوتی ہیں وہ, لیکن وہاں پہ بے ترتیب فارم میں پڑی ہوتی ہیں, کوئی ترتیب نہیں ہوتی ان کی. لیکن پوئٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے, پوئٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو ہے ایک باضابطہ انداز میں, ایک ترتیب میں, ایک ڈسپلنڈ وے میں جو ہے نا لے کے آئے, تو تب جا کے جو پوئٹری ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. Thus poetry is organization rather than inspiration. یعنی پوئٹری جو ہے اصل میں ترتیب کا نام ہے. ایموشنز اور ایکسپیرینسز کی اور فیلنگس کی ترتیب کو جو ہے نا وہ پوئٹری کہتے ہیں. آگے دیکھیے, اینڈ دا گریٹنیس آف اے پوئم ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان دا انٹینسٹی آف دا ایموشن. اب جو کسی بھی پوئم کی جو گریٹنیس ہے نا وہ اس کے ایموشنس کی انٹینسٹی پہ جو اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, بلکہ بٹ اپان دا انٹینسٹی آف پوئٹک کمپوزیشن. لیکن اس بات پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو بنانے میں جو پوئٹک کمپوزیشن ہے نا وہ کتنا رول پلے کر رہا ہے, کہ اس میں جو وہ ساری پوئٹری کے جو اسٹینڈرڈ پہ یہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی. مطلب ایموشنز کتنے انٹینس ہیں, کتنے شدید ہیں, یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. جسٹ ایز کیمیکل ریئیکشن ٹیک پلیس انڈر پریشر, so also intensity of organization is needed for the fusion of emotions. کہ جو ترتیب ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے نا آرگنائزیشن کی, وہ زیادہ میٹر کرتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایموشنز کو جو ہے وہ ایموشنز یا فیلنگ جتنی مرضی زیادہ ہو جائیں وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتے. لیکن ان کی ترتیب ایک اگر وہ بالکل ڈسپلن وے میں لکھی ہوئی ہوگی نا تو وہ ریڈرز کو بھی امپریس کرتی ہیں, اور جو ہے نا وہ بہت ایک اچھی فارم کا ایک پاپولیرٹی جو ہے نا وہ حاصل کرتی ہیں. دا مور انسٹنس دا پوئٹک پروسیس دا گریٹر دا پوئم. یعنی پوئٹک پروسیس جو ہے پوئم کو جو لکھنے کا جو انداز ہے نا وہ جتنا زیادہ انٹینس ہوگا, شدید ہوگا, بہترین ہوگا نا, جو پوئم ہے وہ اتنی ہی زیادہ گریٹر ہوگی. آگے دیکھیے, ہی آلسو سیز دیٹ دیر از آلویز ڈفرینس بٹوین دا آرٹسٹک ایموشن اینڈ پرسنل ایموشن آف دا پوئٹ. اب ایک اور بات آ گئی ہے, پہلے تو ہم بات کر رہے تھے ایموشنز اور فیلنگس کی, اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آرٹسٹک ایموشن کیا ہوتے ہیں اور پرسنل ایموشن کیا ہوتے ہیں, ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنا ہے. اب آگے یہ کٹ کریں گے آپ, فار سے لے کر نائٹنگیل تک کٹ کر دیں. اسی پیراگراف میں 5th لائن ہے, thus the poet has no personality to express. اب ہمیں یہاں تک یہ تو پتہ چل گیا کہ پوئٹ کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ جو وہ اپنی پوئٹری میں انٹروڈیوس کروائے. He is merely a medium in which impressions
اینڈ ایکسپیرینسز آر کمبائنڈ ان پیکولیئر اینڈ ایکسپیکٹڈ ویز، یعنی اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ صرف ایک میڈیم کی طرح ہوتا ہے، جس میں امپریشن ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ ایک انآرگنائزڈ فارم میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے نا آرگنائزڈ فارم میں لے کے آتا ہے. Impressions and experiences which are important for the man may find no place in his own poetry, and those which become important in the poetry may have no significance for the man. اب وہ کہتا ہے کہ امپریشن اور ایکسپیرینسز ہیں نا وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی اپنی پرسنل لائف میں کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن پوئٹری کے لیے وہ اہم ہو. اور کچھ جو ایموشنز اور ایکسپیرینسز ہیں وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہوں، لیکن پوئٹری ان کی کوئی اہمیت نہ ہو. Eliot thus rejects romantic subjectivism. آگے دیکھیے he says that the emotion of poetry is different from the personal emotions of the poet. اب جو ہے ایموشن آف پوئٹری ہے وہ الگ چیز ہے اور اس کے جو پرسنل ایموشن ہے نا پوئٹ کے وہ الگ چیز ہیں. his personal emotions may be simple اور کمپلیکس، یہ ایک روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ پہ آپ کمپلیکس بھی لکھ سکتے ہیں. کمپلیکس اس کا سینونیم ہے کہ جو پرسنل ایموشن ہے نا وہ سمپل بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں. بٹ دا ایموشن آف ہز پوئٹری میں بی کمپلیکس اینڈ ریفائنڈ. اب لیکن اس کے جو پوئٹری کے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ کمپلیکس ہی ہوتے ہیں اور خالص ہوتے ہیں. ایلیٹ تھنکس دیٹ it is not the business of the poet to find new emotions. He may express only ordinary emotions but must impart to them a new significance and a new meaning. اب وہ کہتے ہیں کہ پوئٹ کا جو ہے نا یہ بزنس نہیں ہوتا، یہ اس کی جاب نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا اس نے نئے ایموشنز کو ہی لے کے آنا ہے، انہی کو انٹروڈیوس کروانا ہے، بلکہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں سے آرڈینری ایموشنز کو بھی لے سکتا ہے. لیکن اس نے ان کو کیا کرنا ہے، اپنے آرڈینری ایموشنز کو ایسے ہی نہیں لکھ دینا پوئٹری میں، بلکہ ان کو ایک نئی ترتیب دے کے ایک نیو میننگ دے کے جو ہے نا تب اس نے اپنی پوئٹری میں انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے، تاکہ وہ بے شک اس کے پرسنل ایموشنز ہی ہوں لیکن ان میں جو ہے اس کی اپنی پرسنالٹی ہے نا وہ ریموو ہو جائے. Eliot thinks that even emotions which he has never personally experienced can serve the purpose of poetry. اب Eliot کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ایموشنز جو کہ اس کی پرسنل لائف میں اتنے زیادہ اس نے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا کیا، کبھی بھی ان کا تجربہ نہیں تھا کیا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوئٹری میں اس کے لیے پرپز فل ہوں یا کوئی خاص مقصد دے یا کوئی خاص فائدہ اس کو دے دے. اس کے بعد یہ نیکسٹ آپ نے سارا کٹ کر دینا، ایلیٹ سے لے کر ایلیٹ ریجیکٹ سے لے کر اینڈ تک کٹ کر دیں. یہ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، کانشیس اینڈ ڈیلیبریٹ تک آپ نے کٹ کرنا ہے. اب آگے دیکھیے دا ڈفرینس بٹوین اے گڈ اینڈ اے بیڈ پوئٹ از دیٹ اے بیڈ پوئٹ از کانشیس ویئر ہی شوڈ بی انکانشیس اینڈ انکانشیس ویئر ہی شوڈ بی کانشیس. اب جو ہے نا اصل میں فرق کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ گڈ اور بیڈ پوئٹ کے بارے میں اس نے فرق بتایا ہے. اس نے کہا ہے کہ ایک بیڈ پوئٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس جگہ پہ کانشیس ہوتا ہے، یعنی اس کو نا سارا نالج ہوتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ اس کو نالج سارا ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے، اس کو سارا علم ہونا چاہیے، وہاں پہ وہ انکانشیس ہوتا ہے، تو اسے وہ بیڈ پوئٹ کہتا ہے. آگے دیکھیے It is this strong kind of consciousness which makes a person poem personal. وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا پوئٹ ہوگا نا جس کو کانشیس اور انکانشیسنیس کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اسے یہ بات نہیں پتہ کہ اس نے کس چیز کا نالج رکھنا ہے اور کس چیز کا نہیں رکھنا، تو یہ چیز جو اس کو نا امپرسنل بناتی ہے، پرسنل بناتی ہے کہ اس کی پوئم جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہائی فیم اور ڈگنیٹی حاصل نہیں کر پاتی. ویئر ایز میچور آرٹ مسٹ بی امپرسنل. وہ کہتا ہے کہ جو میچور آرٹ ہوتا ہے نا، جو پیور آرٹ ہوتا ہے، جو کہ خالص آرٹ ہوتا ہے نا، وہ امپرسنل ہوتا ہے، اس میں پوئٹ کی پوئٹری نظر نہیں آتی. بٹ ایلیٹ ڈز ناٹ ٹیل وین اے پوئٹ شوڈ بی کانشیس اینڈ وین ناٹ. اب پھر اس نے یہاں پہ ایک کنفیوژن چھوڑ دیا، ایک ایمبیگوٹی چھوڑ دی اپنے ایسے میں، کہ اس نے اس بات کو پھر واضح نہیں کیا، اس بات کو کلیئر نہیں کیا کہ کہاں اس کو کانشیس ہونا چاہیے اور کہاں انکانشیس نہیں ہونا چاہیے. یہ بات وہ بتاتا تو پوئٹس کو پتہ چلنا تھا نا کہ ہم نے کہاں پہ کانشیس ہونا ہے اور کہاں پہ انکانشیس ہونا ہے. لیکن اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جو بیڈ پوئٹ ہے نا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پہ کانشیس ہونا ہے کہاں پہ نہیں ہونا، لیکن اس نے اس کو بات کو بھی کلیئر نہیں کیا. آگے دیکھیے دس پوائنٹ ہیز بین لیفٹ ویگ اینڈ انڈیٹرمینیٹ. یعنی یہ پوائنٹ اس نے انکلیئر چھوڑ دیا ہے، غیر واضح چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی فائنل جو میننگ تھا نا وہ اس نے نہیں بتایا. ایلیٹ کنکلیوڈس پوئٹری از ناٹ ٹرننگ لوز آف ایموشن بٹ این اسکیپ فرام ایموشن. اب وہ کہتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے نا ایموشنس کے لوز کو نہیں کہتے کہ ایموشنس کو آپ ڈھیلا چھوڑ دیں یا ان کو نکال دیں، بٹ این اسکیپ فرام ایموشن، بلکہ پوئٹری اس کو کہتے ہیں کہ ایموشنس کو سے آپ باہر آ جائیں، اپنے ایموشن سے کو چھوڑ دیں. اٹ از ناٹ دا ایکسپریشن آف پرسنالٹی بٹ این اسکیپ فرام پرسنالٹی. مطلب آپ نے پوئٹری میں ایک پوئٹ نے اپنی پوئٹری میں اپنی پرسنالٹی کو ایکسپریس نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اپنی پرسنالٹی کو اس سے باہر نکال دینا ہوتا ہے. Thus Eliot does not deny emotions.
ہی اونلی ٹرائز ٹو ڈی پرسنلائز ایموشن، مطلب یعنی اس کے بارے میں کچھ کرٹکس کا یہ کہنا ہے نا کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہے نا وہ ایموشنس کے حق میں نہیں ہے، وہ ایموشنس کو نہیں مانتا، ایموشنس کو پوئٹری میں جگہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں ہے، میں پوئٹری کو، میں ایموشنس کو مانتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پوئٹ ہے نا وہ اپنے ایموشنس کو ڈی پرسنلائز کر دے، اپنے ایموشنس کو پوئٹری میں سے نکال دے. There should be an extinction of personality. This impersonality can be achieved only when the poet surrenders himself completely to the work that is to be done. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پوئٹ ہے نا وہ اس ٹائم تک امپرسنل نہیں ہو سکتا، تب تک میچور نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس ورک کے، اس پوئٹری کے حوالے نہ کر دے جس پہ وہ کام کر رہا ہے، خود کو، اپنے آپ کو بالکل نہ نکال دے، اپنی جوائز اور سارس کو بالکل نہ بھول جائے، خود کو اپنی پوئٹری کے لیے سیکریفائس نہ کر دے، اپنی پرسنالٹی کو، تب تک وہ ایک پیور اور جو میچور پوئٹ ہے نا وہ نہیں بن سکتا. یہ تھا ہمارا آج کا کویشچن. کسی بھی قسم کا آپ کو کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کسی بھی پیراگراف کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ فری ہو جیسا جب بھی پوچھنا چاہیں، جو بھی آپ کا کویشچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ول ایکسپلین یو. باقی اب یہ تو ہو گیا ہمارا امپرسنالٹی آف پوائٹ کا کویشچن. باقی اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے علاوہ جب کل ہم ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ والا کویشچن بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گی اس کی، تو پھر آپ کو کویشچن کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو کویشچن کی اگر اسٹیٹمنٹ ایک دی جاتی ہے تو آپ نے